یہ سماعت جاری ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ اس وقت جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ باہر ہے اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ، یعنی 186 اور 179. اگر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹھوس وجوہات درکار ہیں. اس معاملے کو زیادہ دیر ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اور بار بار ایک ہی استفسار کیا جا رہا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور سپریم کورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کس پیراگراف کا یا کس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے یہ رولنگ دی ہے وہ ثابت کریں. اس کے جواب میں پھر وکلاء دیگر معاملات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو پریس کانفرنس ہوئی نا اس میں جو ایک بنیادی مطالبہ تھا وہ تو فل کورٹ کا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے. اس مطالبے سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن کہ جب اہم مقدمات زیر سماعت ہوں تو مناسب بات یہ ہے کہ فل کورٹ جو ہے ان کی سماعت کرے. اور ماضی میں یہ نظیر موجود رہی ہے. جب مارشاء اللہ لگا جنرل ضیاء الحق کا تو بیگم نصرت بھٹو نے اس کو چیلنج کیا اور تمام جج جو تھے انہوں نے اس کی سماعت کی، مقدمے کی. پھر اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپیل کی، اپنے جو قتل کا مقدمہ تھا ان کے خلاف، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، ان کی اپیل جو تھی اس میں بھی تمام جج مل بیٹھے، سپریم کورٹ کے بیٹھے. پھر جو نواز شریف صاحب کی اسمبلی تحلیل ہوئی غلام اسحاق کے دور میں تو اس وقت بھی فل کورٹ بیٹھی. تو اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ فل کورٹ کو سننے چاہیے. لیکن نہ تو مارشل لا لگا نہ حکومت ڈیزالو ہوئی. دیکھیے اہم مقدمات ہیں جن کے اثرات پڑتے ہیں ہماری سیاسی زندگی پر. اور سپریم کورٹ جو ہے 1 2 3 ججوں کا نام نہیں ہے. یہ سارے جج جو ہیں محترم ہیں. ان کی اجتماعی ذہانت جو ہے اس کو بروئے کار آنا چاہیے. اصولاً اس فیصلے اس مطالبے پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. حق حاصل ہے کسی بھی فریق کو یہ مطالبہ کرے. لیکن جس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی ہے مجھے پسند نہیں آئی. نہیں، اس کے یہی بات یہاں رکی نہیں ہے. کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ مخاطب تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عطا تارڑ ان کے ساتھ تھے، اعظم مزید تارڑ ان کے ساتھ تھے. وہ یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اگر فل کورٹ نہ بنایا گیا تو کارروائی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ اپنا نقصان ہوگا. اپنا نقصان کریں گے. دیکھیے ایک بات سمجھے آپ، اصل میں اس وقت جو نقطہ زیر بحث ہے نا کہ وہ یہ مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی ایک طرف ہے اور سربراہ ایک طرف، پارٹی سربراہ دوسری طرف. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی بات چلے گی یا پارٹی صدر کی بات. بالکل یہی بات ہے. یہ بات نقطہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں نا، اب اگر ان 10 ارکان کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں تو چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے. نہیں ہوتے تو حمزہ. مگر اصل میں جس بات پر اپوزیشن جو ہے وہ مشتعل ہو رہی ہے یا حکومت آج کی حکومت، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس بینچ نے کہ جب کوئی شخص پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ عدالت نے جو فیصلہ دیا یہ دستور میں کہیں یہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہیں. دستور میں تو یہی تھا نا کہ ووٹ تو شمار ہوگا، ووٹ دیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ سزا ملے گی مگر ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. لیکن فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ جو فیصلہ ہے نا اس نے بہت سے مسائل پیدا کیے. یہ ایسی انٹرپریٹیشن تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دستور کو ری رائٹ کر دیا. دستور کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی نظر ثانی کی اپیل ابھی زیر نہیں، وہ پینڈنگ ہے. اسی کو آج کی سماعت کے دوران مختلف وکلاء یہ نقطہ اٹھاتے رہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر کے ایک ہی دفعہ فل کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کو اصل میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو دستور کی تعبیر ہے یا تشریح ہے یہ دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بالکل. دیکھیے ایک بات سنیں. اچھا، تازہ معلومات لے لیں ساتھ ہی عامر سے ذرا. ابھی لیتے ہیں ہم سے بھی، کوئی اس میں فیصلہ تو نہیں ہوا نا. تو اس لیے ایک بات سمجھ لیں، قاسم سوری صاحب انہوں نے رولنگ دی، تحریک عدم اعتماد کو اڑا دیا. وہ غیر آئینی قرار. اس پر پی ٹی آئی کے دوست شور مچاتے رہے
کہ یہ رولنگ ہے اسپیکر کی، اس میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت، ڈپٹی اسپیکر کی. ہاں لیکن عدالت نے قرار دیا کہ تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، جب پیش ہو چکی ہو آپ اس کو ووٹنگ سے نہیں روک سکتے. یہ دستور کے خلاف رولنگ ہے. بالکل کہا. اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی اور وہ اقتدار سے محروم ہوئے. صحیح. آج ڈپٹی اسپیکر کی یہ جو رولنگ ہے کہ انہوں نے 10 ارکان کو ووٹ گننے سے ان کے انکار کر دیا، اور اس خط کی بنیاد پر، اس خط کی بنیاد شجاع صاحب کا جو خط ہے. اب یہ ایک نقطہ ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب اس میں جذبات میں آنے کی اور تلخ لہجہ اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، تلخ لہجے تو اپنائے گئے ہیں پریس کانفرنس میں بھی، ہاں بریک کے دوران بھی، اور کمرہ عدالت کے اندر بھی. عرفان قادر صاحب بالخصوص جب مخاطب تھے نا تو وہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی. کمرہ عدالت کے دوران کے اندر آپ سماعت کے دوران جو بھی تلخ لہجہ آپ اپنا لیں، جو آپ نے سپریم کورٹ میں بات کرنی ہے درخواست دائر کریں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح. دیکھیں سپریم کورٹ مجھے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو فیصلہ، سپریم کورٹ کانفلکٹ ریزولوشن کا آخری ادارہ ہے، لاسٹ ریزورٹ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر شخص کو، ہر ادارے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اگر اسی کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں، اتفاق کریں نہ کریں، تنقید کریں، ماننا پڑے گا. صحیح. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے تو ملک میں کیوس ہوگا، انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی. وہ تو صورتحال ہے. ہم خانہ جنگی کی طرف بڑھیں گے. آج کی سماعت میں اکانومی ڈسکس ہو رہی ہے سر. آج کی سماعت میں جو دیگر کو صورتحال ہے گورننس کی وہ ڈسکس ہو رہی ہے. اس لیے درخواست دینے کا حق ہے، اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا حق جو ہے سپریم کورٹ وہ عدالت کے پاس ہے. عامر سعید عباسی، رانا ثناء اللہ کے پاس نہیں ہے، میری بہن مریم کے پاس نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں ہے، عمران خان کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے فواد چودھری کے پاس نہیں ہے، اور شاہ محمود کے پاس نہیں ہے. صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں، اگر وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو بات کرتے ہیں.